امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے، تو امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ رات بھر کئی مقامات پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں رہائشی علاقوں پر بمباری۔ 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ سعودی وزارت دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ الخرش شہر کے قریب 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ رجیم چینج کی گئی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے۔ ایسے میں ایران کی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں، بنکرز میں پناہ لے لی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ جواب میں اسرائیل نے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ تازہ حملے میں 3 شہری شہید اور 8 زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد شہادتوں کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے 18,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اور ابھی اسلام آباد سے خبر ہے، جہاں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریسکیو اہلکار ایسا بتاتے ہیں۔ کارروائیوں میں انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے 30 فائر فائٹرز نے حصہ لیا ہے۔ آگ مارگلا ایونیو کی رینج میں لگی تھی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کا ایسا بتانا ہے کولنگ کا عمل یقینی بنانے کے لیے عملہ موجود ہے۔ ترجمان کا ایسا بتانا ہے۔ تو اسلام آباد سے خبر، جہاں مارگلا کی پہاڑیوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر صاحب، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، گزشتہ سب مارگلا کی پہاڑیوں پر یہ آگ لگی تھی، اور جس کے بعد آگ کو بجھانے کے لیے جس جگہ پر یہ آگ لگی تھی اس کے ارد گرد کے جو جنگل اور درخت ہے ان کو کاٹ دیا گیا تھا تاکہ آگ جو ہے وہ زیادہ نہ پھیل سکے، لیکن آگ بجھانے میں پھر بھی 3 سے 3.5 گھنٹے جو ہے وہ ریسکیو کا کام جاری رہا۔ اب آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 30 فائر فائٹر جو ہیں محکمہ انوائرمنٹ کے اس نے شامل ہو کر اس آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ تاہم یہ جو آگ ہے یہ مارگلا ایونیو کے رینج میں لگی تھی، اور 2 روز قبل بھی یہاں پر ہی آگ جو تھی وہ لگی تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن آج آگ کی شدت زیادہ تھی، اسی وجہ سے آگ کو بجھانے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے فرنچائزز کے ساتھ حتمی شیڈیول شیئر کر دیا ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے پی ایس ایل مینجمنٹ نے 44 میچز پر مشتمل مکمل شیڈیول فرنچائز کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ شیئر کیے گئے شیڈیول کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے۔ پی ایس ایل کے سب سے زیادہ 14 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا۔ راولپنڈی میں 10، فیصل آباد میں 7، ملتان میں 4 اور کراچی میں 6 اور پشاور میں 2 میچز شیڈیول ہیں۔ پشاور سے میچز ملتان منتقل ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ پی ایس ایل 11 کا افتتاحی میچ 26 مارچ کو حیدرآباد کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سما کے نمائندے قادر خواجہ۔ قادر، تفصیلاً بتائیے اس شیڈیول سے متعلق۔ جی بالکل، پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے 44 میچز پر مشتمل مکمل شیڈول فرنچائزز کے ساتھ شیئر کر دیا، جبکہ شیئر کیے گئے جو شیڈول ہے اس کی کاپی سما نے موصول کی، جبکہ ذرائع میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کے سب سے زیادہ میچز کی میزبانی لاہور کرے گا، اور لاہور میں سب سے زیادہ 14 میچز کھیلے جائیں گے۔ راولپنڈی میں 10، فیصل آباد میں 7، ملتان میں 4، کراچی میں 6، پشاور میں 2 میچز شیڈول، جبکہ پشاور سے میچز ملتان ملتقن جو ہے وہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا افتتاحی میچ 26 مارچ کو حیدرآباد کنگز مین اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا، جبکہ 27 مارچ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز
اور کراچی کنگز لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ پہلا ڈبل ہیڈر جو ہے وہ 28 مارچ کو ملتان سلطان بمقابلہ پنڈیز کے درمیان ہوگا، جبکہ پشاور زلمی بمقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان پشاور میں جو ہے وہ متوقع دوسرا ڈبل ہیڈر لاہور میں 29 مارچ کو کھیلا جائے گا، اور تیسرا ڈبل ہیڈر فیصل آباد اور کراچی میں شیڈول ہے، جبکہ چوتھا ڈبل ہیڈر 19 اپریل کو لاہور اور فیصل آباد میں کھیلا جائے گا، جبکہ پانچواں ڈبل ہیڈر 23 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں، چھٹا ڈبل ہیڈر 29 اپریل کو لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہے، جبکہ 30 مارچ 7 اپریل 21 اپریل 1 مئی اور 4 مئی کو آرام کا دن رکھا گیا، جبکہ پہلا کوالیفائر 2 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا اور پہلا ایلیمینیٹر 3 مئی، جبکہ دوسرا ایلیمینیٹر 5 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا اور فائنل 10 مئی کو شیڈول ہے، جبکہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ وینیو کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا اور فائنل مقابلہ یو ایس اے یا یو کے میں کروانے کی بھی تجویز زیر غور ہے، جبکہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ فائنل لاہور میں بھی ہونے کا امکان ہے۔ حتمی فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا قادر خواجہ۔ اہم خبر کہ بیروت پر اسرائیلی بمباری، مزید 3 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیروت سے خبر جہاں 24 گھنٹے کے دوران جاں بحق شہریوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ لبنانی وزارت صحت کا ایسا بتانا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 75 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 434 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کا ایسا بتانا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث 18,000 شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو بیروت پر اسرائیلی بمباری، مزید 3 شہری جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ بیروت سے خبر جہاں 24 گھنٹے کے دوران جاں بحق شہریوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی قونصلیٹ کی نئی ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے۔ جدہ سے خبر جہاں پاکستانیوں کو ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، جاوید اصغر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، ذرا تفصیلاً آگاہ کیجیے۔ جی، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سعودی شہر جدہ میں پاکستانی سفارت خانوں کا پاکستان کے لیے ایک بڑا اقدام سامنے آیا، جس میں سفارت خانے نے پاکستانی صورتحال کے پیش نظر ہم وطنوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب میں پہلے سے موجود اور بالخصوص عمرے کے لیے آنے والے ہم وطنوں کا ایمرجنسی کے دوران فوری سفارت خانے سے رابطے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس ضمن میں مزید کہا گیا ہے کہ وزٹر ویزا یا عمرے کی غرض سے سعودی عرب آنے والے پاکستانی کی مدد کے لیے جدہ میں پاکستانی سفارت خانے نے ٹیلی فون اور موبائل نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں اچانک ایمرجنسی کی صورت کے پیش کے نظر پاکستانی جدہ میں کیس کی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کو آنے والے پاکستانی کی مدد کے لیے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر سفارت خانہ عملہ تعینات کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا جاوید اصغر چودھری۔ ایران کے شمالی مغربی شہر بوکان میں شدید بمباری، گورنر ہاؤس، رہائشی عمارتوں اور کاروباری مراکز پر حملے، خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو ایران کے شمال مغربی شہر بوکان میں شدید بمباری، گورنر ہاؤس، رہائشی عمارت اور کاروباری مراکز پر حملے، خبرساں ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ تو امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں۔